اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نشانی نمبر 87، 88 اور 89۔ مسخ، خسف اور قذف کا ظاہر ہونا۔ مسخ کا مطلب ہے کسی چیز کی شکل اور جسمانی حیت تبدیل کر کے اسے کوئی دوسری چیز بنا دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، اور ارشاد ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا۔ خسف کا مطلب ہے زمین کا پھٹنا اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کو نکل لینا۔ اس کے بیان آگے چل کر علامات کبریٰ میں آئیں گے۔ قذف کا معنی ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا، جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ نے ان کو سزا دی تو آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم کو سزا دی۔ جب وہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تو اللہ نے ان پر کنکڑیاں برسائیں۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو آخری زمانے میں بعض لوگوں پر مسلط کی جائیں گی، اور یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے بعض لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، بعض کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی اور بعض پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں کب واقع ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے والے اور آلات موسیقی بہت ہو جائیں گے اور لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے۔ القیان قینتون کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں گانے والی عورت، اور لفظ معازف کا واحد مضف ہے اور معنی ہے موسیقی اور گانے بجانے کے آلات، یعنی انسٹرومنٹس۔ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی اور عقوبات الہیہ قریب آ جائیں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اس امت میں خسف، مسخ اور قذف کے واقعات ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ یہ خسف، مسخ اور قذف ان لوگوں پر واقع ہوگا جو اہل بدعت اور صحیح عقیدے کے مخالف ہوں گے۔ حضرت نافع کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا، شام کے فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، اگر وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے تو اس کو میری طرف سے ہرگز سلام نہ کہنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں مسخ اور قذف واقع ہوں گے، اور یہ عقوبتیں زندیقوں اور قدریوں پر واقع ہوں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ خسف اس لشکر پر واقع ہوگا جو آخری زمانے میں کعبہ کو گرانے کے لیے آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے۔ حضرت قعقاع بن ابی حضرت کی اہلیہ مغیرہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو کہ ایک لشکر کو قریب ہی زمین میں دھسا دیا گیا ہے، سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ قریب ہی دھسا دیے جانے کا مطلب یہ ہے
کہ اس لشکر کو سرزمین مدینہ کے قریب ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا حال آگے چل کر علامات صغریٰ میں نمبر 122 پر آئے گا۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ یہ سزائیں نافرمانوں پر نازل ہوں گی اور ان پر بھی جو ان کے گناہ دیکھ کر خاموش رہیں گے۔ ایک مسلمان شخص کو اس امر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔